شخص آ گیا تھا کوفے میں مولا کے پاس سرکار. اس نے آ کے سب سے پہلے وہ دربار میں گیا خلیفہ کے. اس نے خلیفہ کے دربار میں جا کے کہا, اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی مسلمان ہم نے بھی کیا تھا. انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو کلمہ پڑھوائیں. انہوں نے کہا جی کلمہ پہلے ایسے نہیں پڑھنا, شرط ہے پہلے سوال کا جواب دیں پھر میں کلمہ پڑھوں. ان کے ذہن میں آیا کہ یہودی ہے سوال آسان کرے گا. وہ یہودیوں کا عالم تھا, آسمانی کتابیں اس کے مطالعے میں تھی. توجہ ہے صاحب, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا کیا واقعی آپ مسلمانوں کا ایمان ہے اس آیت پہ؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا پھر سوچ کے بتائیے گا بادشاہ, کیا تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اللہ کے پاس یہ طاقت ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اب میرا سوال ہے کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب بادشاہ خاموش. اگر کہے نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ کل شیء قدیر کیسا, اگر کہے بنا سکتا ہے تو وہ کہے گا وہ وحدہ لا شریک کیسا. یہ بات تاریخ کی بات ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو, کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بادشاہ خاموش ہو. اس نے وہ درباری مولویوں کو بلایا جو سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے تھے, جنہیں اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ دین دینا ہے علی کے بغیر. تم نے ہر سوال کا جواب علی سے نہیں پوچھنا, اپنی مرضی سے دین دینا. انہیں بلایا گیا, انہوں نے کہا جی یہودی سوال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے. وہ جو علماء کی ٹیم تھی وہ پریشان ہوئی. انہوں نے کہا جی اسے 3 دن کا ٹائم دے, 3 دن میں ہم جواب دیں. بادشاہ نے کہا اگر ابھی دینا ہو, انہوں نے کہا پھر علی کو بلانا پڑے گا. اگر ابھی اسی موقع پہ جواب چاہیے تو پھر علی کو بلانا. اس کا نہیں, علی سے سوال کا جواب نہیں لینا, ہم نے خود سوال کا جواب. انہوں نے کہا پھر 3 دن کی مہلت دے, کچھ دیکھتے ہیں کچھ سوچتے ہیں, کچھ جواب تو نکال لیں. 3 دن کی مہلت ہو گئی. تیسرے دن کو وہ یہودی سب سے پہلے دربار میں, اس نے آ کے کہا جی ہاں جی سوال کا جواب دیا جائے. توجہ صاحبان مکمل رکھیے. بادشاہ نے علماء کو بلایا, ہاں بھی اس کے سوال کا جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے. اب جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں ہے وہ جملے کا لطف. کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اس یہودی کو قتل کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا کس جرم میں؟ انہوں نے کہا توہین مذہب کے جرم میں. اس نے ہمارے اللہ کی توہین کی. یہ ہم سے آگے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے, تو لہذا اس نے توہین مذہب کی ہے, عقیدہ توحید کی توہین کی ہے, اس کا سر جدا کیا. بادشاہ کو جب مولویوں نے فتویٰ دے دیا تو پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے جلاد کو اشارہ کیا, جلاد نے تلوار نیام سے کھینچی, اس کی گردن پہ تلوار آئی, تلوار کا آنا تھا, اس نے کہکا لگایا. بادشاہ نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا موت سے زیادہ تیری بے بسی پہ مسکرا رہا ہوں. کیوں؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں, سوال زندہ ہے. کتنا اچھا ہوتا تو یہ موت سوال کو دیتا. میں مر رہا ہوں, سوال میرا زندہ. ابھی تو میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا, لوگ پوچھیں گے اس سے کیوں مارا, تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک کان سے دوسرے کان میں جائے گا, دوسرے سے تیسرے میں جائے گا. ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا, میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. تو نے مجھے ہمیشہ کر کے زندہ کر دیا. بات سے پریشان ہو گیا. اس نے جلال سے کہا تلوار ہٹا, یہ تو مزید بدنامی ہوگی. تلوار ہٹ گئی. اس کا پھر مجھے سوال کا جواب دو. 2 علموں کے درمیان ہوں, حوالے کے ساتھ, تاریخی ذمہ داری کے ساتھ. آخر اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آیت کو قرآن سے نکال دیتے. علی کے دروازے پہ نہ گئے, قرآن سے آیت کو نکال لیا.
آیت پہ چھری چلنے لگی تھی، یا دربار کے کونے سے ایک بوڑھا جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ 4 یا 6 ہاتھ اٹھے ہیں، میں نے بوڑھا جوان کہا، بندے پریشان ہو گئے۔ اس نے کمر سیدھی کی، منا اہل بیت کا تمغہ اس کے سینے پہ سجا ہوا تھا۔ اس نے سر کو سیدھا کیا، اس نے اس یہودی کے پاس جا کے اس کا ہاتھ تھام کے اس نے کہا اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارث قرآن۔ آگے آگے اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتا ہوا سلمان بڑھنا شروع ہوا۔ سلمان کے نقش قدم پہ اس سائل کے قدم آئے، سائل چلتا چلتا دہلیز امیر المومنین پہ سلمان پہنچے۔ سلمان نے سر سجدے میں رکھا، سلمان نے دہلیز کا بوسہ لیا، بوسہ لینا تھا، یا دہلیز کے اندر سے امیر المومنین کی آواز، سلمان کیا وہ سائل آ گیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ سائل نے اپنی نالین کو پہننا شروع کیا۔ سلمان نے کہا ابھی تیرے سوال کا جواب نہیں ملا اور تو مطمئن ہوئے بغیر جا رہا ہے۔ اس نے کہا واپس اس لیے جا رہا ہوں جو دیکھے بغیر مجھے جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہوگا۔ جسے یہ خبر ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نہ سپاہیوں کا شوق، نہ نیزیں، نہ تلواریں۔ تھوڑی دیر کے بعد در کا پردہ اٹھا، پردے کا اٹھنا تھا۔ امیر المومنین باہر آئے، رسول والا امامہ سر پہ، ابو طالب والی ابا کاندھے پہ، حمزہ والی تلوار کو نیام میں لیے ہوئے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے۔ علی کے چہرے پہ حسن یوسف کا صدقہ ہو رہا تھا۔ علی کی آنکھیں تہرہ تقدس کا نگینے بن رہی تھی۔ علی کے ہونٹ صورت یقوت شعاؤں میں دھلے ہوئے تھے۔ علی کی زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ علی کا سینہ رمز دل ہستی کا خزینہ بنا ہوا تھا۔ علی کے قدم صراط مستقیم کا تعین کر رہے تھے۔ امیر المومنین کے لب کھلے۔ امیر نے فرمایا تو نے اس سے پوچھا تھا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا سوال یہ تھا کیا وہ اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا ایک نہیں 1000 بھی اللہ بنا دے، خالق وہی رہے گا، یہ مخلوق ہے۔ وہ خالق رہے گا، یہ مخلوق